آسٹریلیا اور انڈیا کا فائنل میچ چل رہا ہو مودی جی اسٹیڈیم میں، اور مودی جی یہ کہہ دیں یا پھر ان کی پارٹی یہ کہہ دے کہ ہم جتا کر ہی دکھائیں گے. آئے دیش کے مانیہ پردھان منتری پرائم منسٹر جی، اگر ہم جتا کر دکھا دیں تو آپ ہمیں انعام میں کیا دو گے؟ اسی طرح سے وہی معاملہ وہاں پر بھی ہوا. فرعون کے جادوگروں نے جب میری شادی ہو تو کسی اچھے گھرانے میں ہو، اے اللہ جو میری بیوی بن کے آئے ان نے ایک بن کر رہا ہے، کیونکہ الدنیا متاع و خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. یہ دنیا تو بہترین، یہ دنیا تو سامان ہے، اور اس دنیا کی بہترین سامان، قیمتی سامان تو ایک محض دیندار عورت ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، ہر دو آدمی کے درمیان درار پیدا کرنے والا تیسرا آدمی موجود ہے. آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی دوسرا بھائی جڑا ہوا ہے، آپ کی اور ان کی دوستی دیکھ کر تیسرے آدمی کو پسند نہیں آئے گا اور آپ کے بیچ درار پیدا کرنے کی کوشش کرے گا میرے پیارے ساتھیوں، اور وہ ایسا سمجھے گا کہ ہم ان کے درمیان درار پیدا کر دیں گے تو ان کے روزی میں برکت نہیں ہوگی. آئیے ایک مثال دے رہا ہوں، ایک واقعہ بتا رہا ہوں میرے بھائیوں. جنگل کے اندر ایک کتا بیٹھا ہوا تھا، ایک شیر پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. یہ کتا دیکھ رہا ہے کہ شیر میرے اوپر دہاڑے، اگر میں یہاں سے بھاگوں تو کتنا ہی بھاگ سکتا ہوں، شیر مجھ سے زیادہ دوڑ پائے گا اور میرے اوپر حملہ کر دے گا، میں کتنا بھاگوں؟ بہتر ہے کوئی چال چلا جائے، کوئی سازش کی جائے میرے پیارے ساتھیوں، کوئی ہیلا اختیار کیا جائے. وہ کتا اسی جگہ پہ بیٹھ گئے، چار پیر پھیلا دیے اور بیٹھ گئے. جیسے شیر قریب آیا وہ کتا کہنے لگا، بڑے زور زور سے ڈکار رہا ہے اور کہنے لگا، کاش کہ آج کوئی شیر مل جاتا تو میں اپنا بھوجن کرتا، کاش کہ آج کوئی شیر مل جاتا تو میں اس کو کھانا کھا کر اپنا پیٹ کو آسودہ کر لیتا. یہ شیر سمجھ گئے یہ کتا بڑا ڈینجر ہے، بڑا خطرناک ہے، اس لیے بہتر ہے کہ یہاں سے بھاگ جائیں. یہاں سے بھاگنا ہی بہتر ہے کیونکہ یہ بیٹھ گیا ہے، بڑے زور سے ڈکار رہا ہے، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اوپر حملہ کر دے. حالانکہ کتا نے ہیلا اختیار کیا، اب تو بھاگا نہیں جا سکتا ہے، بھاگیں گے کتا اور پیچھا کرے، شیر اور پیچھا کرے گا. میرے پیارے ساتھیوں، شیر یہ سوچ کر اس جگہ سے بھاگ جاتا ہے، لیکن اتنے میں کہ بندر پیر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا. بندر نے سوچا کہ کتے نے تو شیر کو بیوقوف بنا دیا اور یہ شیر بھاگ بھی گیا، بہتر ہے کہ ہم اس شیر کو بتا دیں کہ کتے نے ایسی سازش رچی ہے، کتے نے ایسی چال چلی ہے، ہم اس کتے کی ہیلا کو بتا دیں. میرے بھائیوں، کتے کی جان بچ گئی، شیر چلا گیا، لیکن بیچ میں دڑار پیدا کرنے والے تیسرا آدمی، یہ تیسرا جانور بندر، ان کو کیا ضرورت تھی؟ لیکن ہاں وہ شیر کے قریبی ہونے کے لیے جلدی سے نیچے اترے اور دوڑتا ہوا شیر کے پاس چلا گیا. اور شیر کے پاس جیسے گیا، شیر کہنے لگا، کیا بات ہے بندر دوڑے دوڑے آ رہے ہو؟ بندر کہنے لگا، اے شیر میں تجھے ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں. وہ بات کیا ہے؟ بندر کہہ رہا کہ شیر، یہ جو کتا جن کو تم دیکھ کر بھاگ آئے ہو، جن کے ڈر سے تم بھاگ آئے ہو، اس کتا کے اندر کوئی پاور نہیں ہے، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، یہ تو تمہیں بیوقوف بنایا ہے، یہ اپنی جان بچانے کے لیے حیلہ اختیار کیا ہے، سازش رچی ہے. اے شیر تم جلدی جاؤ اور ان کے اوپر حملہ کرو. شیر کہنے لگا، واہ حقیقت میں مجھے بیوقوف بنایا. شیر کہتا، اے بندر میرے پیٹ پہ سوار ہو جاؤ. وہ بندر ان کے پیٹ پہ سوار ہو گیا اور شیر جلدی سے دوڑتا ہو ان کے پاس چلا گیا. پھر جب کتے کے پاس آیا، کتے نے دیکھا کہ بندر نے میری شکایت کر دی، بندر نے پھر میرے بارے میں بتا دیا، تو پھر کتے نے ایک اور چال چلی. کیا چال؟ جب شیر قریب آیا، ان کے پیٹ کے اوپر بندر بیٹھا ہوا ہے، یہ کتا کہہ رہا، ڈھکار رہا اور کہہ رہا ہے، میں نے ایک بندر کو بھیجا تھا شیر کو پکڑ کر لانے کے لیے، میں نے بندر کو بھیجا تھا کہ شیر کو پکڑ لاؤ تاکہ میں اس سے جلدی جلدی کھاؤں اور اپنے پیٹ آسودہ کر لوں. یہ شیر سمجھ گیا کہ ضرور یہ بندر کوئی جاسوس ہے، ضرور یہ بندر کوئی جاسوس ہے جو مجھے یہاں تک لا رہا ہے تاکہ یہ جانور مجھے کھا جائے. پھر وہ جلدی سے اس بندر کو نیچے پھینکا اور اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگنے لگا. تو میرے بھائیو، اس بندر کو کیا ضرورت تھی اس کتے کو مروانے کے لیے، اس کتے کی جان دلوانے کے لیے، جان لینے کے لیے. میرے بھائیو، پتہ چلا دنیا میں بھی کوئی دو انسان کو آپ دیکھیں گے چلنا اٹھنا بیٹھنا ایک ساتھ ہوا کرتا ہے، لیکن تیسرے آدمی کو جلن ہو
جائے گا، یہ دونوں آپس میں دوستی کر رہا ہے، یہ ان کا ساتھ دے رہا ہے، یہ ان کا ساتھ دے رہا ہے، یہ تو مال اور اولاد میں آگے بڑھ جائیں گے۔ پھر تیسرا آدمی بیچ میں گھس جاتا ہے، تیسرا آدمی بیچ میں داخل ہو جاتا ہے، یہ ان کی بات ان کو بتاتا ہے، ان کی بات ان کو بتاتا ہے، اور مرچی مسالہ لگا کر ان دونوں کے درمیان درار پیدا کر دیتا ہے، دشمنی پیدا کر دیتے ہیں تاکہ یہ دونوں بچھڑ جائیں، تاکہ یہ دونوں میرے بھائیوں الگ ہو جائیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہاں بندر نے شیر کو اس لیے بتایا تاکہ وہ شیر کا قریبی رشتہ دار بن جائے، شیر ان کو نہ مارے، شیر کا قریبی رشتہ دار بننے کے لیے انہوں نے ایسا کام کیا تاکہ کتے کو مروا سکے اور شیر بھی سمجھ سکے کہ بندر نے مجھے اپنا بتایا تو اس کا قریبی بنا دیا۔ کچھ لوگ آپ دیکھیں گے گاؤں میں کچھ برائی ہو رہی ہے، یا پھر مان کے چلیے شراب کہیں پہ پی جا رہی ہے اور کسی نے دیکھ لیا، وہ آدمی پرشاسن کے قریب ہونے کے لیے، پرشاسن سے جڑے رہنے کے لیے یہ گاؤں میں جو معاملہ ہوا وہ ان کو جا کر بتاتے ہیں۔ کس لیے بتاتے ہیں؟ تاکہ وہ ان کے قریبی بن جائیں۔ میرے بھائیو، ایسے بھی آج لوگ دیکھیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، وہ کانگریس سے جڑا ہوا، لیکن کانگریس سے جب کچھ فائدہ نہیں ہوا تو کانگریس کے کچھ خلاف جا کر بی جے پی کو کر دیے، بی جے پی نے انہیں اپنا ایم ایل سی کا ٹکٹ دے دیا، ایم ایل اے کا ٹکٹ دے دیا، وہ ان کے قریبی بن گئے۔ اور سیم ایسا معاملہ فرعون کے جادوگروں کے ساتھ ہوا تھا۔ جب مقابلہ ہوا تھا، فرعون نے کہا تھا موسیٰ، اگر تمہیں اپنے جادو میں اتنا ہی پاور ہے، اتنی ہی طاقت ہے، چلو مقابلہ کروا لو۔ فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلایا اور کہا کہ موسیٰ سے مقابلہ کرو اور ہر حال میں جیتنا ہے۔ لیکن جادوگروں کو بھی بڑا کانفیڈنس تھا، اعتماد تھا، بھروسہ تھا۔ کہنے لگے اے فرعون، اے میرے مالک، اے میرے بادشاہ، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم جیت گئے موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ کو ہرا دیے، موسیٰ کے جادو ہم پر مغلوب ہو گئے، ہم جیت گئے، تو آپ ہمیں انعام میں کیا دو گے؟ بھروسہ تھا۔ آپس میں کمپٹیشن ہو، مثلا اگر آسٹریلیا اور انڈیا کا فائنل میچ چل رہا ہو مودی جی اسٹیڈیم میں، اور مودی جی یہ کہہ دیں یا پھر ان کی پارٹی یہ کہہ دے کہ ہم جتا کر ہی دکھائیں گے، آئے دیش کے مانیتا پردھان منتری پرائم منسٹر جی، اگر ہم جتا کر دکھا دیں تو آپ ہمیں انعام میں کیا دو گے؟ اسی طرح سے وہی معاملہ وہاں پر بھی ہوا۔ فرعون کے جادوگروں نے فرعون سے کہا اے فرعون، اے میرے مالک، اے میرے بادشاہ، اگر ہم جیت گئے، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم جیت گئے تو آپ ہمیں انعام میں کیا دو گے؟ فرعون نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے سپاہیوں، اے جادوگروں، اے نجومیوں، ہم تمہیں اتنا لاکھ روپے انعام میں دیں گے، ہم تجھے ٹرافی دیں گے، ہم تمہیں انعام میں یہ دیں گے۔ نہیں نہیں، بہت بڑا خطرناک جملہ استعمال کیا میرے بھائیوں۔ فرعون نے کہا وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اے جادوگروں، اگر تم جیت گئے تو ہم تجھے اپنا قریبی بنا لیں گے۔ اے جادوگروں، اگر تم جیت گئے تو ہم تجھے ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ایک ساتھ کیا کریں گے، ہم تمہارے مشورے سے کام کیا کریں گے، ہم کچھ بھی کریں گے تو تمہارے مشورے سے کریں گے، ہم تجھے اپنا قریبی بنا لیں گے۔ میرے بھائیوں، انعام سے بڑھ کر، 1 لاکھ روپے سے بڑھ کر، 2 لاکھ روپے سے بڑھ کر، جائیداد سے بڑھ کر، مال و دولت سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ کو کسی کا چمچہ گیری کرنے مل جائے، آپ کو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرنے مل جائے۔ وہ انسان اگر مان کے چلیے مودی جی کسی کو 1 لاکھ روپیہ دے، ان کی جتنی عزت نہیں ہوگی، عزت ان کی اتنی ہوگی جب وہ مودی جی کے ساتھ چلنا اٹھنا بیٹھنا کریں گے۔ میرے بھائیوں، پارلیمنٹ میں جب کوئی معاملہ پاس ہوگا تو وہ ان کی رائے اور مشورے سے کریں گے، تو یہ ان کے لیے شان ہے، یہ ان کے لیے مقام ہے، یہ ان کے لیے مرتبہ ہے، یہ ان کے لیے جاہو جلال ہے، جاہو منصب ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو فرعون نے کہا تھا کہ ہم تجھے وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ہم تجھے اپنا قریبی رشتہ دار بنا لیں گے، قریبی بنا لیں گے میرے بھائیوں۔ تو یہاں بندر نے بھی ویسا کیا تھا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر دوسرے آدمی کے درمیان تیسرا آدمی درار پیدا کرنے کے لیے، اس لیے آپ کو اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے، مضبوط خود ہونا ہے۔ کبھی یہ مت سوچیں کہ وہ ایسا ہے تو ہمارا بھی کام چل جائے گا، کبھی بھی آپ جدا ہو سکتے ہیں۔ یہ دنیا بڑی سازش ہے میرے بھائیوں، دھوکے کا سامان ہے، ہمیں اور آپ کو اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا
اسلام نے آپ کے لیے جائز قرار دیا ہے کہ آپ تجارت کیجئے، اسلام نے آپ کے لیے جائز قرار دیا ہے کہ دنیا کمائیے۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس آیت میں دنیا کی بھی بھلائی حاصل کر سکتے ہیں، آخرت کی بھی بھلائی حاصل کر سکتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے بھی بچنے کے لیے اللہ سے مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ دنیا کی بھلائی کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اے اللہ ہم تو نمازی ہیں، ہم تو روزے دار ہیں، تو ہماری عبادت کو اور پختہ بنا دے، ہمارے ایمان کو اور مضبوط بنا دے۔ ہاں، دنیا کی بھلائی تو یہ بھی ہے کہ اللہ ہمارے کاروبار میں برکت دے، ہمارے بچوں میں برکت دے، ہماری اولاد میں برکت دے، ہمارے مال میں برکت دے۔ یا پھر جو نوجوان ہے وہ شادی سے پہلے یہ بھی دعا کر سکتے ہیں، اے اللہ جب میری شادی ہو تو کسی اچھے گھرانے میں ہو، اے اللہ جو میری بیوی بن کے آئے وہ نیک بن کر رہے، کیونکہ الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ یہ دنیا تو بہتری، یہ دنیا تو سامان ہے اور اس دنیا کی بہترین سامان، قیمتی سامان تو ایک محض دیندار عورت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے بھائیوں اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ جب تمہاری یہاں دیندار رشتہ ہے تو تم ان کے ساتھ نکاح کر دیا کرو، اپنی بہن کا نکاح کر دو، اپنے بیٹے کا کر دو، اپنے بھائی کا کر دو، اپنی بیٹی کا کر دو، جب دیندار رشتہ ہے۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو جان لو کہ زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، جان لو کہ زمین میں بہت بڑا فساد ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اللہ سے یہ دعا کر سکتے ہیں، اے اللہ جب میری شادی ہو ایسی عورت سے ہو جو زیادہ بچے جننے والی ہو، جو زیادہ محبت کرنے والی ہو، جو زیادہ چاہنے والی ہو، جس گھر میں نمازی ہو، ایسے خاندان میں شادی ہو، جس خاندان میں کوئی نشہ کرنے والا نہ ہو، جس خاندان کے لوگ کوئی شراب پینے والا نہ ہو، جس خاندان کے لوگ بے ایمان نہ ہو، ڈکیت نہ ہو، جو میری بیوی بن کر رہا ہے وہ میرے ایمان کو پختہ تر بنانے میں مددگار ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج غور کیجئے، ہم اللہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما۔ اس میں ہم اللہ سے مال چاہ سکتے ہیں، اے اللہ مجھے مال عطا کر، اے اللہ مجھے اولاد عطا کر، اے اللہ میرے کاروبار میں برکت دے، اے اللہ میری بزنس میں برکت دے، میری تجارت میں برکت دے۔ اس مال کو میں اللہ کے راہ میں خرچ کر سکوں، اس مال کو یتیموں پر صرف کر سکوں اور اپنا ٹھکانہ جنت بنا سکوں، اپنا مقدر جنت بنا سکوں۔ ہم اللہ سے یہ دعا کر سکتے ہیں اور دنیا کی بھی بھلائی عطا مانگ سکتے ہیں اور آخرت کی بھی بھلائی یہ مانگ سکتے ہیں۔ اے اللہ جب مجھے چارپائی پر لٹایا جائے اور میرے جنازہ پڑھا جائے اور قبرستان میں مجھے دفن کرنے کے بعد لوگ چلے آئے، میرے رشتہ دار چلے آئے، باپ چلے آئے، بھائی چلے آئے، رشتہ دار چلے آئے، دوست چلے جائیں، سب آ جائیں، جب قبر میں حساب و کتاب ہو تو آسانی سے حساب و کتاب لیا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میدان محشر ہو تو میدان محشر میں ہمارا میرے پیارے ساتھیوں پسینے میں ہم نہ ڈوبے۔ میدان محشر ہو تو اللہ رب العالمین ہمیں عرش کے نیچے سائے کے نیچے جگہ دے۔ جب ہمیں میرے بھائیوں ہمارا حساب و کتاب لیا جائے تو آسانی سے لیا جائے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے میرے پیارے ساتھیوں، اور جہنم سے بچا کر ہمیں جنت کا ٹھکانہ بنا دے۔ کیونکہ میرے بھائیوں یقین جانیے، جب ہم اس دنیا میں تو ہم اپنے اعمال کا حساب کر سکتے ہیں، لیکن جب مر جائے قبر میں رکھ دیا جائے تو حساب نہیں کر سکتے، ہمیں حساب دینا ہے۔ اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ نامہ اعمال الٹے ہاتھوں دیا جائے اور کہیں اللہ رب العالمین سے اور تمنا کرے، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش موت میرا کام تمام کر دیتی،
मौत ही मेरा काम तमाम कर देती। वलम अदरी मा हिसाबिया, और मुझे मेरा परिणाम ना मिलता, मुझे मेरा रिजल्ट ना मिलता, मुझे मेरा नतीजा नहीं मिलता, क्योंकि उस दुनिया में वला यसालु हमीमुन हमीमा, कोई दोस्त किसी दोस्त का काम नहीं आएगा। दुनिया में पैसा कम है, हमारी शादी नहीं हो रही है, दुनिया में पैसा कम है, हमने बिल्डिंग तैयार कर दिए, छत बनाने के लिए पैसा नहीं, दोस्त से हमने राब्ता किया, पैसा दे दिया, हमने छत ढलाई कर दिए, हमने दुनिया में अपनी ख्वाहिश पूरी कर लिए, लेकिन मेरे भाई उस दुनिया में कोई किसी का काम नहीं देगा। फलैसल्लहुल यौमा हाहुना हमीम, उस दिन का आलम तो ऐसा होगा कि कोई आपका मददगार नहीं होगा, कोई आपसे पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों, जब तक दुनिया में जिंदा है तब तक आमाल सालिहा करके, नेक आमाल करके अपने आप का ठिकाना जन्नत बना ले। कहीं ऐसा ना हो वलौ तरा इदिल मुजरिमून नाकिसु रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समीना फरजिना नअमल सालिहा इन्ना मूक़िनून। काश कि आप देखते जिस दिन मुजरिम अपने गुनाह के बाइस, अपने शिर्क व कुफ्र के बाइस मारे शर्म के सर झुकाए हुए होंगे इंदा रब्बिहिम, अपने रब के सामने। अल्लाह कहेगा काश कि तुम वो दिन देख, काश कि वो दिन तुम देखते। आवाज आएगी रब्बना अबसरना व समीना फरजिना नअमल सालिहा, कहेंगे आए हमारे परवरदिगार, हमने देख लिया, हमने सुन लिया, आए अल्लाह तू हमें दोबारा जमीन में लौटा दे, हम नेक अमल करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा अमल करेंगे, हमारी नमाजों में इजाफा हो जाएंगे, हमारी इबादतों में इजाफा हो जाएंगे, हम 1000 दान देने वाले दानी थे 2000 देंगे, हम यतीमों की मदद करेंगे, आए अल्लाह तू हमें दोबारा जमीन में लौटा दे। इन्ना मूक़िनून, हम यकीन करने वाले हो गए, हम जान गए कि तेरा अजाब बरहक है, अजाब कब्र बरहक है, तेरा अजाब होना ही है, हम जान गए कि जन्नत है, हम जान गए कि जहन्नम है। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन हमारी वहां नहीं सुनी जाएगी, हमारी वहां नहीं सुनी जाएगी। इसलिए बेहतर है दुनिया में माल कमाने के साथ साथ नेक अमल भी करें। मेरे भाई, उस दुनिया के बारे में भी सोचे। एक वाकया बयान करके मैं अपनी तकरीर खत्म करूंगा, इसलिए कि आज मेरा बेलवा में भी प्रोग्राम है, यहां से अभी निकलना होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, दुनिया के सिलसिले में तकरीर थी, लेकिन मैंने ये कहा कि कुछ लोगों की गलत फहमियां ये हैं कि सिर्फ नमाज और रोजे को ही इबादत समझते हैं। हालांकि इबादत तो ये भी है कि अगर आप अपनी बीवी से जिमा भी करते हैं तो इसमें भी आपका सवाब है, ये भी इबादत है, क्योंकि जो काम आप गैर से करेंगे उसमें गुनाह लिखा जाएगा, वही काम अगर हलाल तरीके से करेंगे तो आपका सवाब भी होगा, आपकी नेकी लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने इनको अल्लाह के कलमे की बुनियाद पर हलाल किया है। हर लड़की, हर औरत हमारे लिए हलाल नहीं है। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था? क्या है लोगों, इत्तकुल्लाह फिन्निसा, इत्तकुल्लाह फिन्निसा, अल्लाह से डरो औरतों के सिलसिले में। क्यों? वस्तहलल्तुम फुरूजहुन्ना, इसलिए कि तुमने उनकी शर्मगाह को हलाल किया है बेकलिमतिल्लाह, अल्लाह के कलमे की बुनियाद। तो अगर हम अपने बीवी से जिमा भी करते तो इनमें भी सवाब है। सिर्फ गलत फहमी में यह ना रहे कि अल्लाह ने रिज़्क़ कमाने से मना किया है, रोजी कमाने से मना किया, नहीं। मना तब है, हराम तब है, नाजायज तब है जब हम दुनिया के पीछे पड़ के अपनी आखिरत को भूल जाएं और दुनिया ही को तरजीह दे दें, तब हराम है, तब नाजायज है। दुनिया कमाना गलत नहीं है, मालदार होना गलत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अब्दुर्रहमान इब्न औफ का नाम आपने सुना होगा। ये हिजरत करके मदीना जाते, मदीना जाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी सहाबी से भाईचारा कायम कराता है, भाईचारा कायम होता है। उन अंसारी सहाबी का नाम भी बता देते हैं, साद इब्न रबी है। मेरे भाइयों, साद बिन रबी से जब भाईचारा कायम करा दिया गया तो साद बिन रबी अब्दुर्रहमान इब्न औफ से कह रहे हैं, आए अब्दुर्रहमान इब्न औफ, आए मुहाजिर भाई, हम अंसार है, तुम मुहाजिर हो। आए मेरे मुहाजिर भाई, हमारे पास माल और दौलत की कमी नहीं है, हमारे पास जायदाद है, हमारे पास माल है। आए अब्दुर्रहमान, आए अब्दुर्रहमान, आए अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हमारा माल में ज्यादा माल ले लो। आए अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हमारे पास 2 बीवियां हैं। आए अब्दुर्रहमान इब्न औफ, देखो पसंद करो,
جو تمہیں پسند آ جائے میں ان کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد تم ان سے نکاح کر لو، عدت جیسے پوری ہو تم ان سے شادی کر لو۔ میرے بھائیوں، بھائی چارہ کا یہ عالم تھا کہ آدھی سلطنت دینے کے لیے تیار ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی سے پیار کیا جاتا ہے تو بیوی سے کیا جاتا ہے، بیوی سے محبت کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا آپ سب سے زیادہ کن سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے ڈائریکٹ کہہ دیا، بلا جھجک کہہ دیا حضرت عائشہ سے محبت کرتے ہیں، بیوی سے محبت کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر بھی سعد ابن ربی نے کہہ دیا اے عبد الرحمن ابن عوف، ہمارے پاس 2 بیوی ہیں، پسند کرو جو تمہیں پسند آ جائے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ یہ میری بیوی ڈائن ہے، یہ چڑیل ہے، تم ان کو لے لو، یہ کالی ہے، یہ بدصورت ہے، ان کی ناک چپٹی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ یہ کہا جو پسند آ جائے تم کہو میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں، میں ان کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد تم ان سے نکاح کر لو، شادی کر لو۔ بھائی چارہ کا یہ عالم تھا۔ میری تقریر سے جو چیز ٹچ کھا رہی ہے، میری تقریر سے جو چیزیں آپ کو مل رہی وہ سنیے میرے بھائیوں۔ پھر ایسا ہوا عبد الرحمن ابن عوف نے سعد بن ربی سے کہا اے سعد بن ربی یہ بتاؤ آئینہ سوقکم، تمہارا مارکیٹ کدھر ہے، تمہارا بازار کدھر ہے، تم کہاں بیوپار کے لیے جاتے ہو، کہاں تجارت کے لیے جاتے ہو، کہاں بزنس کے لیے جاتے ہو، کہاں روپیہ پیسہ کمانے کے لیے جاتے ہو، کہاں اللہ کے رزق کو تلاش کرنے کے لیے جاتے ہو، کہاں مال جمع کرنے کے لیے جاتے ہو؟ میرے بھائیوں، اس کو بتایا گیا کہ بازار ہے، جس بازار کا نام قینقاع ہے، وہاں ہم خرید و فروخت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مثلاً کشن گنج جا رہے ہیں، مثلاً بیلوا جا رہے ہیں، مثلاً پنجی پاڑا جا رہے ہیں، یا جو بھی مارکیٹ وہاں لگا کرتا تھا اس کا نام بتا دیا، بین قینقاع کے بازار میں جاؤ، مارکیٹ میں جاؤ۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف اس مارکیٹ میں جاتا ہے، تجارت کے گھر سے جاتا ہے، کاروبار کے گھر سے جاتا ہے، بیپاری کرنے کے گھر سے جاتا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور سب سے پہلا بزنس جو انہوں نے اسٹارٹ کیا گھی اور پنیر سے اسٹارٹ کیا۔ تو میں بتا رہا ہوں اتنے بڑے صحابی جب وہاں گئے، بھائی چارہ قائم ہو گیا، تو سب سے پہلے کیا کہا آئینہ سوقکم، تمہارا مارکیٹ کدھر ہے۔ تجارت کرنا چاہتے تھے میرے بھائیوں، تجارت کا مال سب سے عمدہ ہوا کرتا ہے، تجارت کو اللہ رب العالمین نے حلال کیا ہے۔ پھر تجارت کرنے لگے، اتنے مالدار ہو گئے، اتنے مالدار ہو گئے، پیسہ جمع ہو گیا۔ پھر میرے بھائیوں شادی ہوئی، خدمت نبوی میں حاضر ہوئی، یا نبی اکرم سے ملاقات ہوئی، آپ نے ان کے جسم پر زردی کا نشان دیکھا، آپ نے ان کے جسم میں خوشبو کا کوئی نشان دیکھا، آپ نے ان کے جسم میں کوئی زرد رنگ دیکھا، تو آپ نے پوچھا ہے عبد الرحمن ابن عوف یہ نشان کس چیز کا ہے، یہ نشانی کس چیز کی ہے، یہ زردی تمہارے جسم میں کہاں سے آئی، یہ زردی کس چیز کی ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی ہے۔ اتنے بڑے صحابی جو ہجرت کر کے مدینہ گئے، میرے بھائیو آپ نے انصار سے ان کا بھائی چارہ قائم قرار دیا، لیکن نبی اکرم کو خبر نہیں کہ ان کی شادی ہو گئی ہے، اور اسی چیز سے لوگ استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بھائیو آپ نے زردی کا نشان دیکھا، کچھ نہیں کہا تو ہلدی لگائے جا سکتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس زمانے میں عورتیں خوشبو استعمال کیا کرتی تھی، وہی خوشبو آپ کے جسم پر لگ گیا ہوگا، اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں استدلال صحیح نہیں ہے۔ بہرکیف میرا وہ موضوع نہیں ہے، میرا موضوع یہ ہے کہ وہ تجارت کرنے لگے، وہ بزنس کرنے لگے، اور اتنا مال ہوا جب کھجور میں جب اتنا مال ہوا، شادی کر لیے، تو آپ نے پوچھا اے عبد الرحمن ابن عوف تم نے مہر میں اس کو کتنا روپیہ دیا؟ کیا دیا؟ اس نے کہا کھجور کے گٹھلی کے وزن کے برابر سونا دیا۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، جو ننگا گیا تھا، جن کے پاس کپڑا نہیں تھا، جن کے پاس سونے کے لیے کوئی بچھانے کے لیے چادر نہیں تھی، اوڑھنے کے لیے کوئی چادر نہیں، بچھانے کے لیے کوئی گدا نہیں، پہننے کے لیے کوئی کپڑا نہیں، ننگا بھوکا گیا، لیکن تجارت میں اتنی برکت ہوئی، اتنا مال ہوا کہ مہر میں کیا دیے؟ کھجور کی گٹھلی کے وزن کے برابر سونا دیے۔ ہم اور آپ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں بھائی جہیز کے روپیے سے مہر دینا کیسا ہے؟ اب یہ کب سوال کرے گا کہ شراب کے قطروں سے نہانا کیسا ہے؟ یہی تو سوال بنتا ہے، جب جہیز لینا ہی حلال نہیں تو ان کے پیسے سے مہر دینا کیسا حلال ہوگا؟ عجیب سوال ہے۔ محنت کی عبد الرحمن ابن عوف، تجارت کے بزنس کیے،
व्यापारी का काम किए, माला माल हुए दौलत से, घर में बरकत हुई और उसी माल के जरिए से महर दिया तो कितना दिया, खजूर के गुठले के बराबर सोना। मेरे प्यारे साथियों, तिजारत करना सीखिए, माल कमाना सीखिए, दौलत कमाना सीखिए, लेकिन हाँ नाजायज तरीके से नहीं, गलत तरीके से नहीं। फिर इतने मालदार हो गए, इतने मालदार हो गए, लोगों ने पूछा है अब्दुल रहमान इब्न औफ इतने मालदार कैसे हो गए, इसका सबब क्या है? कोई प्राइम मिनिस्टर एक ही दिन में बन जाए या बिल्डिंग तामीर कर ले? हम पूछते कि नहीं तुमने क्या किया कि आखिर एक ही दिन में बिल्डिंग बना लिए? मतलब कहने का है कि एक ही बार तुमने बिल्डिंग बनाना शुरू किए और एक ही बार मुकम्मल कर दिए। क्या वजह, कहां से माल आया? अब्दुल रहमान इब्न औफ कहते हैं कि मैंने कभी अपनी जिंदगी में ये नहीं सोचा कि ज्यादा नफा के मुकाबले में थोड़े नफा को जाये कर दे। यानी अगर 10 रुपया मुनाफा हो रहा है और हम जानते कि कुछ देर में 100 रुपया मुनाफा होगा, तो 100 रुपये के लालच में हमने 10 रुपया को रद्द नहीं किया। मेरे भाइयों, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ ज्यादा नफा कमाने के चक्कर में दिन भर बैठे रहते हैं, लेकिन आखिर में ऐसा होता है कि अपनी पूंजी ही लॉस कर जाते हैं, अपने पूंजी ही से घाटा खा जाते हैं। अब्दुल रहमान इब्न औफ ये कहते हैं कि मैंने एक मर्तबा 1000 जानवर को बेचा और उसी रुपये में बेचा जितने रुपये में मैंने खरीदा। ये एक जानवर मैंने 100 दिरहम में खरीदा और मैंने 1000 जानवर को उसी रुपये में 100 दिरहम में 100 रुपये में मैंने बेच दिया। जितने में खरीदा उतने में ही बेच दिया। हाँ, मेरा फायदा उतना ही कर गया। यानी सारे जानवरों की जितनी रस्सियां बच गई थी, मैंने रस्सियां खोल ली और उसी रस्सी से मैंने बहुत रुपया कमा लिया। तो मेरे भाइयों, उसी कीमत में बेच रहे हैं, फिर भी माला माल हो गए, इसलिए कि उन्होंने ज्यादा के लालच में नहीं आया और थोड़े को जाये नहीं किया। मेरे प्यारे साथियों, हम और आप दुनिया के पीछे पड़े, लेकिन इतना ना पड़े कि हम आखिरत को भूल जाएं। ये दुनिया तो आपको मैंने बता दिया, ये दुनिया धोखे का सामान है। इस दुनिया के बारे में कहा वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आखिरत की जिंदगी के मुकाबले में इस दुनिया की कोई वैल्यू नहीं है। इस दुनिया की जिंदगी के मुकाबले में आखिरत की बहुत वैल्यू है। जिस तरह कोई इंसान समंदर के अंदर अपनी उंगली डाले, समंदर से पानी निकालना चाहे, वो समंदर में जितनी उंगलियां पानी लिया है, समंदर के अंदर कमियां नहीं कर सकते, उनमें कमी नहीं होंगे। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए तो कुरान में अल्लाह फरमाता है फअम्मा मन तगा वासरल हयात दुनिया फइन्नल जहीम हियल मावा, जिसने सरकशी इख्तियार की और दुनिया भी जिंदगी को तरजीह दी, मेरे भाइयों, उसका ठिकाना जहन्नम है। इसलिए हम दुनिया भी जिंदगी को तरजीह दे, लेकिन अपनी आखिरत को कभी ना भूले। कहीं पर अल्लाह फरमाता है बल तुसिरूनल हयात दुनिया, ऐ लोगों, दुनिया भी जिंदगी को क्यों तरजीह दे रहे हो? ये दुनिया की जिंदगी फना हो जाएगी, इस दुनिया में तुम हमेशा रहने के लिए नहीं आए हो। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया कमाइए, लेकिन इतना ना कमाइए कि अपने आखिरत को भूल जाएं। मैं अपनी तकरीर को यही से खत्म करता हूँ। अगर फिर इंशाल्लाह कहीं मौका मिले, हयात बाकी, मुलाकात बाकी। मेरे भाइयों, आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है बारेला हमें और आपको हलाल और अच्छी बिजनेस करने की तौफीक अता फरमाए। जब माल हमारे हो जाए, हमारे पास हो जाए, उसको सही रास्ते पे खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।